ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ ھو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین اکرام، آج رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مبارک شروع ہو چکا ہے۔ حضور رحمت عالم شفیع المذنبین قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پہلا عشرہ مبارک رمضان المبارک کا رحمت ہے، اولہ رحمت، اور دوسرا عشرہ مبارک مغفرت کے لیے ہے، اس کو عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ، اور آخر میں آخری عشرے کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وآخرہ عتق من النار۔ آخری عشرہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہنم سے، دوزخ سے آزادی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم بے شمار ہے کہ رمضان المبارک کے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے جس قدر اپنی رحمت و انعام کی بارش فرمائی، ہر سو ہر طرف پوری شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ کے انعامات بندوں پر برس رہے ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک کے تقریباً 30 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے بندوں کے لیے مخصوص کیا ہے کہ پہلے 10 دن سراپا رحمت ہی رحمت ہے، ہر سو ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حساب اللہ اپنے بندوں پر اس کی بارش فرما رہا ہے، اور بے حساب رحمت برس رہی ہے۔ انسانیت اور اہل ایمان ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے دامنوں کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھر لیا ہے، اور پھر اس کی رحمتوں کا سلسلہ رکا نہیں، بلکہ رحمت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی 11واں روزہ شروع ہوا، عشرہ ثانی شروع ہوا، اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے اس کو اپنے بندوں کے لیے بخشش و مغفرت عام فرما دی۔ رحمت تو چل ہی رہی ہے، وہ تو برس ہی رہی ہے، وہ تو بے حساب بارش کی صورت میں برس رہی ہے، لیکن اب عشرہ ثانی میں مغفرت بھی عام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو معاف کرنا شروع کیا، بندوں کو بخشنا شروع کیا۔ وہ تو بخشتے ہی رہتا ہے، لیکن رمضان شریف کے نا ایام کو یہ خصوصیت حاصل ہے۔ حضور شافع روز جزا صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہلے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی برستی ہے کہ بندو شمار میں نہیں لا سکتے، اتنی رحمت برستی ہے کہ اس کی گنتی اور تعداد اور پیمانہ ہی نہیں اس کا مقرر کیا جا سکتا۔ بس انسانوں کے عقل و شعور سے بھی زیادہ ہے، ان کی تعداد و کثیر اور گننے سے بڑھ بڑھ کے گنتے جائیں ان کے پیمانے ٹوٹ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شمار میں نہیں آئے گی۔ لیکن جس وقت عشرہ ثانی شروع ہوگا پھر رحمت تو چل ہی رہی ہے، رحمت بھی پورے جوش پر برستی رہے گی، اور پھر مغفرت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کو بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے، بندوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ آج اس معاشرے میں کیا کریں، جب لوگوں کو کہا جاتا ہے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دی جاتی ہے، جب انہیں دین کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، کوئی کہتا ہے بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کیا کروں گا، اب نماز پڑھ کے کیا کروں گا، جب کہ میں نے اتنے برس کچھ نہیں کیا، اب قرآن پڑھ کے کیا کروں گا۔ ارے بھائی، یہی تو بتانا چاہتے ہیں، اے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری پاک دامن بہنوں، یہی تو بات ہے، یہی تو آپ تک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندوں پر اتنا کرم فرماتا ہے کہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے شعور میں ہے کہ دنیا میں ماں بہت محبت کرتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں باپ سے بڑھ کر کوئی مخلص رشتہ نہیں ہے۔ خدائے عز و جل کی قسم، اگر آپ پلٹ کے دین کی طرف دیکھو تو صحیح، کئی ماؤں کا 70 ماؤں کا پیار جمع کر لیں تب بھی پروردگار اپنے بندے سے اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب ماں اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دے سکتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو پروردگار، بندہ جس کی تخلیق ہے، بندہ جس نے پیدا کیا ہے، جس رب ذوالجلال نے اس انسان کو خلق کیا ہے، وہ خالق کیسے چاہے گا کہ میرا بندہ جو ہے تکلیف میں ہو، میرا بندہ رسوا ہو، میرا بندہ ذلت کے گھروں میں گرے؟ یہ رب ذوالجلال قطعاً گوارا نہیں کرتے۔ اسی عنوان کے حوالے سے جو میں نے 24ویں پارہ میں سے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بندوں کو خوب یہی بات بتلا رہے ہیں، یا قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے اللہ، اللہ کی عظمت پر قربان جائیں، اے وحدہ لا شریک تیری عطاؤں پہ صدقے اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرماتے ہیں، اے میرے پیارے محبوب، ان کو فرما دیجئے، انہیں بتا دیجئے، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، زیادتیاں کر لو، گناہ کر لو اور گناہوں کا ارتکاب کر لو، جب تم اپنے آپ پہ زیادتی کر ڈالو تو پھر مایوس نہ ہو جاؤ، پھر پریشانی کی حالت میں یہ مت بھولو کہ یہ تمہارا گناہ جو ہے اس نے مولا وحدہ لا شریک سے تمہیں اتنا دور کر دیا کہ اب توبہ نہیں ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ تیرے گناہ کم ہیں، تیرے رب کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، تو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب میرے بندوں کو اس راز سے آگاہ کرو کہ جب تم سے زیادتی ہو جائے، اپنی جانوں پر زیادتی ہو جائے، جب تم سے گناہ سرزد ہو جائیں تو پھر مایوس نہ ہو، بلکہ اپنے رب کی رحمت کو تلاش کرو، اپنے رب کی رحمت پر بلیو کرو، اپنے رب ذوالجلال کی رحمت پر یقین کرو، کیونکہ تمہارا رب جو ہے اس کی یہ شان ہے، اس کا یہ مرتبہ و مقام ہے، وہ اپنے بندوں کو گناہوں کو بخشتا ہے، وہ اپنے بندوں کی خطاؤں کو بخشتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو بندے کو اللہ کی جانب پلٹنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے پیارے محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے مازاق کے کاجل والے پیارے محبوب، ان کو بتلا دو کہ جب تم ظلم کر بیٹھو، جب تم زیادتیاں کر بیٹھو، جب تم سے گناہ سرزد ہو جائیں تو پھر مایوس نہیں، بلکہ تمہارے رب ذوالجلال کی شان ہے، اس کا مقام ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اس حالت میں بھی اس کی امید پر نظریں گاڑ کے رکھو، امید کا دامن تھام کے رکھو، کیونکہ اللہ رب العالمین کو یہ شان اس کو لائق ہے کہ وہ بندوں کی خطاؤں کو بخشتا ہے، بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ارے کیا ہوا، تو نے 20 برس 40 برس بھائی اس طرف توجہ نہیں دی، اس وقت ہی سچے دل سے تائب ہو جا، اپنے رب ذوالجلال کے ہاں حاضر ہو جا، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں گر جا اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنی زندگی کے گناہوں سے معافی مانگ۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اقدس اطہر گواہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے بڑی کائنات سے سب سے بڑی ہے، کوئی بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا، اس کی رحمت کو احاطے میں کوئی لا ہی نہیں سکتا، اتنی وسیع ہے، سمندر کم ہے، دریاؤں کی کیا حیثیت ہے، اس کی رحمت کا سمندر جو ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں، وہ تو بالکل اتنا وسیع ہے، کائنات پوری اس میں چھپ جائے تو کائنات ایک کونے میں آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کہیں اس سے بھی زیادہ بہت وسیع ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، عزیزو، ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس پروردگار نے ہمیں پیدا کیا، اتنا حسین بنایا، ہمیں دنیا کے اندر معتبر کیا، ہمیں دنیا میں با اکرام کیا، با وقار کیا، کیا ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا اس رب کی نعمتوں پر ہم شکر کرتے ہیں؟ کیا اس کی عبادت کا جو ہم پر حق ہے کیا اس کو ہم ادا کر رہے ہیں؟ پھر بھی اس حالت میں بھی اللہ بندوں کو کہتا ہے، ارے گناہگارو، اپنے رب کی رحمت پر یقین رکھو، اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور اس سے معافی مانگو، اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہ تمہارے دامنوں کو بھر دے گا، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور صرف معافی نہیں کرے گا بلکہ اپنی رحمتوں کے خزانے بھی تجھ پر لوٹا دے گا، کیونکہ وہ بخشش و رحمت کا رب ہے۔ سامعین کرام، نبی اکرم شفیع محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے جس نے ایک گناہ نہیں کیا، گناہ کبیرہ، ایک قتل نہیں کیا بلکہ 99 قتل اس نے کیے ہیں۔ پھر اسے احساس ندامت ہوا، اس کا ضمیر جاگا، اسے خیال آیا کہ میں تو بہت غلط کام کرتا ہوں۔ احساس ندامت کے بعد اس نے چاہا کہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگوں۔ وہ اس وقت کے ایک راہب کے پاس پہنچتا ہے، وہ اہل علم تھا، اس کے پاس گیا، کہتا ہے میں بہت جرم کیے ہیں، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں۔ اس نے کہا تو نے کیا کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے انسانوں کو قتل کیا ہے، 99 بندوں کو میں نے قتل کیا ہے، ایک کم 100 یعنی 100 میں ایک کم ہے۔ تو اس وقت کے اس راہب نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جرم ہے، ایک بندے کا قتل انسانیت کا قتل ہے، ایک معاف نہیں، اتنے انسانوں کا قتل کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناقابل معافی جرم ہے۔ بس اتنا سننا تھا، وہ جوش میں آیا، اس نے کہا اتنے بندوں کو قتل کیا ہے، ایک اور اس نے قتل کر دیا، اب پورے 100 کے 100 قتل اس کے ذمے ہو گئے، لیکن اس کے اندر جو احساس ندامت تھا وہ جاگ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ رب ذوالجلال سے توبہ کروں، وہ چاہتا تھا میرے گناہوں کی تلافی ہو جائے، اسی طرح بھٹکتا رہا، لوگوں سے پوچھتا رہا، پروردگار کا خوف دل میں لیے ہوئے تھا، اس کے عذاب سے ڈر رہا تھا، اس کی گرفت سے ڈر رہا تھا، جرم تو کر بیٹھا تھا لیکن احساس ندامت نے اس کے جسم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ بس پھر اس ایک بندے سے ملاقات ہوتی ہے، اس نے کسی عالم بعمل کا پتہ بتایا جو تورات کا عالم تھا، اس کے پاس وہ گنہگار جب پہنچا، اس وقت کے عالم کو بتایا کہ بہت مجرم ہوں، زمین پر اپنے آپ کو بوجھ محسوس کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیا جائے، میں چاہتا ہوں رب ذوالجلال سے معافی کی درخواست کروں، کیا میرے لیے کوئی شریعت کے اندر گنجائش ہے؟ کیا میرے لیے کوئی معافی کا رستہ باقی موجود ہے؟ وقت کے عالم نے کہا، تورات کے جاننے والے نے کہا، ارے تیرے گناہوں کی تو حد ہے،
تیرے گناہ تو شمار میں ہیں، لیکن جس سے تو معافی مانگنا چاہتا ہے اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، اس کے فضل کی کوئی حد نہیں، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں، اس کی فیض، اس کے اکرام، اس کے انعام اس قدر زیادہ ہیں کہ بندے گنتی میں، تعداد میں لا ہی نہیں سکتے۔ یہ کیا جرم ہے؟ اگر تیرا ضمیر جاگ اٹھا ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ، ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرا رب تجھے معاف نہ کرے۔ اس نے کہا ہاں فلاں بستی ہے، اس میں کچھ لوگ نیک رہتے ہیں اور ہمہ وقت وہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں، جا تو بھی ان کے ساتھ شامل ہو جا اور اپنے رب ذوالجلال سے اپنے گناہوں پر معافی مانگ، اپنے گناہوں کی استغاثہ اور مقدمہ اور استدعاء اور التجا اللہ کے حضور میں پیش کر، یقیناً تو بخشا جائے گا۔ بس اس نے مصدع جافزہ جب سنا، ایسی خبر کو سنا، ایسے الفاظ کو سنا، اسے کچھ یقین کی منزل کی طرف متوجہ ہوا۔ بس اس کے دل کو یقین آ گیا کہ رب ذوالجلال مجھے ضرور معاف کرے گا۔ اسی ارادہ سعید کے ساتھ وہ گھر سے نکلتا ہے، نیکوں کی بستی کی طرف چلتا ہے۔ ابھی کچھ دور نہیں گیا تھا کہ ادھر سے موت نے آ کر گھیر لیا، موت وارد ہو گئی، روح کف سے انصری سے نکل گیا۔ اب جہنم کے فرشتے بھی وہاں پر، اب جنت کے فرشتے بھی وہاں پر۔ جہنم والوں نے کہا گناہگار بہت ہے، جہنم میں لے کر جائیں گے۔ جنت والوں نے کہا نیت توبہ پر نکلا ہے، اس لیے جنت میں لے کے جائیں گے۔ جب دونوں گروپوں کے اندر اختلاف ہوا، بحث و مباحثہ شروع ہوا، رب ذوالجلال کی طرف جب متوجہ ہوئے، ارشاد ربانی ہوا کہ اس شخص کا رستہ ماپ لیا جائے، اگر یہ نیکوں کی بستی کے قریب ہے اسے جنت میں لے جایا جائے، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو پھر جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ خدائے عز و جل کی قسم، اس ذات کبریا کی عظمتوں، نعمتوں، عطاؤں پر نثار رب ذوالجلال نے اپنی قدرت سے اس زمین کو سمٹ جانے کا حکم دیا جو ابھی دور تھی، کیونکہ وہ نیکوں کی بستی سے دور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دور کو کم میں بدل دیا۔ جب فرشتے ماپنے لگے تو ایک بالشت اس کا سفر کم لگا، تو جہنم کے فرشتے کہتے ہیں یہ تو نیکوں کی بستی کے قریب ہو گیا، اور بعض نے تو لکھا ہے کہ انہوں نے کہا جب وہ گرا ہے تو اس کا سر اور سینہ جو ہے یہ نیکوں کی بستی کی طرف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پھر اسے جنت میں جنت والے فرشتے لے گئے۔ سامعین کرام، اب دیکھنا یہ ہے اتنا گناہگار جو زمین پہ اپنے آپ کو بوجھ سمجھتا ہے، جو گناہوں کا پلندہ اپنے آپ کو کہتا ہے، گناہوں کی سوا اس کے ہے ہی پاس کچھ نہیں، رب ذوالجلال کے پاس سچے دل سے آ جائے، اس کے چند آنسو، اس کی ندامت، احساس ندامت جاگ جائے، اس کا ضمیر جاگ جائے، اس کا اخلاص اس سے در آہد پہ لے آئے، تو نیاز مندی کے ساتھ ابھی جھکا بھی نہیں، اب تو چند گام چلا ہے، چند گام چلنے کی برکت سے رب ذوالجلال اس کی زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور زندگی بھر کے قتلوں کو معاف کرتا ہے اور اسے پاک مبرہ کرتا ہے، طیب و طاہر کر دیتا ہے، اسے جنت بھی عطا کر سکتا ہے۔ اگر بنی اسرائیل کے ایک بنی اسرائیلی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، اس کے اندر احساس توبہ پیدا ہو، اپنے جرموں پر ندامت ہو، تو رب ذوالجلال اسے بھی معاف کرتے ہیں، اسے بھی اپنی رحمت خاص کا حصہ عطا کرتے ہیں۔ تو جو امتی ہے رحمت للعالمین کا، جو امتی ہے قائد المرسلین کا، جو امتی ہے شافع روز جزا کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے آنسو آئیں اور رب کو ترس نہ آئے، اس کے قدم بڑھیں اور رب کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں نہ لے؟ میرے دوستو، بھائیو، یہ توبہ کی گھڑیاں ہیں، یہ بخشش کی گھڑیاں ہیں، یہ مغفرت کے دن رات ہیں۔ آئیے آگے بڑھیے، رب ذوالجلال کے ہاں اس طرح توبہ کریں کہ ہماری توبہ بھی ہم پر ناز کرے، اس طرح اس کے سامنے اپنے آنسو بہائیں کہ ہمارے آنسو ہماری زندگی کا گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنے والا
چند آنسو ہی لے کر آ جائے، چند الفاظ لے کر آ جائے، اپنی جبی میں سجدے لے کر آ جائے، یہ ہو سکتا ہی نہیں وہ اس کا دامن خالی ہو اور وہ واپس جائے۔ سر اٹھانے سے پہلے اللہ اسے مالا مال کر دیتا ہے، انعام و اکرام سے اسے بھر دیتا ہے، اسے کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ میرے بھائیوں، بندوں کو ڈرانے کی بجائے اس کی رحمت کی بات سناؤ، اس کے فضل کی بات سناؤ، اس کے کرم کی بات سناؤ، کیونکہ بندہ جو ہے اس کے کرم کا طالب ہوگا، پھر اس کی بارگاہ میں آئے گا۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اپنی امتیوں کو اللہ تعالی جل مجد الکریم کی رحمت واسعہ سے آگاہ کیا ہے۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا، حضرت زمزم بن جوش کہتے ہیں مدینہ طیبہ کی ایک مسجد میں گیا، میں وہاں پہنچا تو ایک بزرگ تھے جن کے چہرے سے نور کی بارشیں ہو رہی تھی، وہ اتنا خوبصورت ان کا چہرہ جو پر انوار چہرہ تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا کوئی ولی کامل ہے، اللہ کو کوئی خاص دوست ہے، اللہ کا کوئی برگزیدہ ہے۔ جب میں ان کی طرف میری نظر اٹھی تو انہوں نے شفقت کی نظر فرماتے ہوئے میری طرف اشارہ کیا، مجھے بلایا اور کہتے ہیں تجھے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت آپ فرمایا کہ کسی شخص کو کبھی یہ نہ کہنا کہ تو جہنم میں جائے گا، اللہ تجھے جہنم میں غرق کرے گا، تو اللہ کی رحمت نہیں پا سکتا۔ کہنے لگے حضرت یہ غصے میں کبھی گھر میں کہہ دیتا ہے بندہ، بچوں کو کہہ دیتا ہے، کبھی بیوی کو کہہ دیتا ہے۔ فرمایا کبھی نہ کہنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ خود سنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک انتہائی عبادت گزار تھا، دوسرا شخص گناہگار تھا۔ عبادت گزار عبادت کے جلووں میں گم رہتا، جب اسے فرصت ہوتی وہ اپنے دوست کو ڈانٹتا، اسے تو برے کام چھوڑ دے، تو اللہ کی طرف آ، تو وہ ایک ہی جواب دیتا کہ تو مجھے اتنی سختی نہ کیا کر، میں جانوں میرا رب جانے، لیکن وہ تکبر کی بات نہ کرتا۔ اسے جب بھی فرصت ہوتی اسے ڈانٹتا، کہتا تجھے شرم آنی چاہیے، تو کیا کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ بس وہ ایک ہی بات کہتا کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا، میرا رب مجھ پر رحم کرے گا، تو مجھ سے اتنی سختی نہ کیا کر۔ اتفاق سے وہ وقت آ گیا کہ دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے، دونوں پر موت وارد ہو گئی۔ پھر اللہ کے ہاں جب پیش ہوئے، حضور رحمت للعالمین تاجدار عرب و عجم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو گنہگار تھا کہا کہ جا تو میری رحمت سے جنت میں چلا جا، اور دوسرے جو نیکوکار بننے کا دعویٰ کرتا تھا رب ذوالجلال نے اس سے کہا کہ تو کیوں میرے بندوں کو میری رحمت سے روکتا ہے؟ کیا تیری حیثیت ہے؟ کیا تو اب میرے بندوں کو میری رحمت سے دور کر سکتا ہے؟ کہا اللہ نہیں کر سکتا۔ کہا پھر ایسے دعوے کیوں کرتا رہا؟ تجھے پتہ نہیں یہ کہنا کتنا جرم ہے؟ جنت کا فیصلہ بندے کب کرتے ہیں؟ جنت کا فیصلہ میں کرتا ہوں، جنت میرا اختیار ہے، جنت سزا و جزا کا رب میں ہوں، یہ فیصلے تو میں نے کرنے ہیں۔ تیرا کام تو ہے بندے کو رحمت کے قریب کرنا، نہ کہ اللہ کی رحمت سے دور کرنا۔ اس لیے ناظرین و سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت بھرا مہینہ ہے، برکتوں سے مزین مہینہ ہے، انعامات کا مہینہ ہے، رحمت و بخشش و عطا اور عتقم من النار کی یہ عظمتیں لیے ہوئے ہمارے درمیان جلوہ فگن ہے۔ اس سے پوری طرح فائدہ اٹھانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نیک عمل کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے احکامات پر پابندی کرو۔ اللہ کے محبوب نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کو اعمال صالحہ کی تلقین کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان ہونے کے ناطے کبھی زبان سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی ہاتھ سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی پاؤں غلط سمت چل پڑتے ہیں، کبھی نظر سے غلطی ہو گئی۔ میرے دوستو، اس گناہ کے بعد یہ مت سمجھ لینا چاہیے کہ اب ہماری بخشش نہیں ہے، اب ہماری نجات نہیں ہے۔ اگر ایسی خطا ہو گئی، اپنے رب ذوالجلال سے عرض کرو مولا مجھے معاف کر دے، آئندہ کے لیے مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ اے اللہ میں عہد کرتا ہوں آئندہ ایسی خطا نہیں کروں گا۔ رب کائنات کی قسم، رب ذوالجلال آپ کی دعا ختم ہونے سے پہلے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ وہ رب ذوالجلال
کی عظمتیں اور برکتیں اتنی ہیں کہ انسان غوطہ زن ہو کے انسان اس رحمت و برکت کو کبھی اپنے شمار میں نہیں لا سکتا۔ آخری بات کہتا ہوا اپنے الفاظ کے دامن کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کا قرآن ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے بندو جب اپنے آپ پہ ظلم کر لو، زیادتی کر لو تو مایوس نہ ہو، بلکہ اپنے رب کی رحمت پر امید لگائے رکھو، تمہارا رب تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح میں نے پڑھا کہ دو بھائی تھے سگے، ایک بہت نیک تھا، ایک سے غفلت ہو جاتی تھی، نیک غافل کو ڈانٹتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ بیمار پڑ گیا تو نیک نے کہا، ارے میں تجھے سمجھاتا تھا نمازوں کو وقت پہ پڑھ، میں تجھے کہتا تھا روز قرآن پڑھ، میں تجھے کہتا تھا رات ساری جاگ، لیکن تو نے کچھ نہیں کیا، اب تو مرنے والا ہے، اب خدا کو کیا جواب دے گا؟ وہ جو بیمار تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا میرے بھائی ساری زندگی تو مجھے ڈانٹتا رہا، آج جب میں دنیا سے جا رہا ہوں اب بھی تو مجھے ڈانٹ رہا ہے، کہتے ہیں کیا کروں، اب تو خدا کو کیا جواب دے گا؟ مرنے والے نے ایک خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا مجھے بھائی یہ بتا کہ اگر معاشر کے اندر اللہ میری ماں کو جج مقرر کر دے، میرا رب کہے کہ تیرا فیصلہ تیری ماں کرے گی، اس نے کہا اللہ قادر ہے، کہہ سکتا ہے، اس نے کہا بتا کیا پھر میری ماں مجھے جہنم کی سزا دے گی کہ جنت کی؟ وہ کہنے لگا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بچہ جیسا بھی ہو ماں تو نہیں کہے گی کہ جہنم میں جا۔ اس نے کہا پھر تجھے سمجھ نہیں آتی، میری ماں جو مجھ سے محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، جب میری ماں میرے لیے جہنم کو نہیں چاہے گی تو میرا رب مجھے کس طرح جہنم میں بھیجے گا؟ میرا رب یقیناً مجھ پر رحم کرے گا، کیونکہ اس کی شان ہے، اس کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سامعین کرام، حدیث قدسی آخر پہ کہتا ہوا بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ نبی اکرم شفیع محترم تاجدار عرب و عجم فرماتے ہیں میدان معاشر ہوگا، اللہ رب العالمین لوگوں کے انصاف فرما رہا ہوگا، ایک شخص آئے گا اس کے بائیں ہاتھ میں یعنی کھبے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا، اللہ فرمائے گا کہ تیرے پاس ایک نیکی بھی نہیں؟ اس نے کہا نہیں، اللہ فرمائے گا دفع ہو جا میری جہنم کی طرف۔ وہ شخص سنتے ہی بھاگنا شروع کر دے گا، جہنم کی طرف بھاگتا ہوا چلا جائے گا۔ دوسرا جو آدمی آئے گا اس کے بھی اعمال نامے میں اتفاق سے کوئی نیکی نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم میں جانے کا حکم سنائے گا۔ پہلا بھاگتا جا رہا ہے، دوسرا جانے والا 2 قدم آگے بڑھتا ہے، پھر رب ذوالجلال کی طرف مخاطب ہوتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں کو بلاؤ، جب دونوں کو بلایا اللہ فرماتے ہیں بھاگنے والے میں نے تجھے جہنم میں جانے کا حکم دیا ہے، تجھے پتہ نہیں میری جہنم میں کتنا عذاب ہے؟ کہتا ہے یا اللہ میں سمجھتا ہوں تیری جہنم عذابوں کا گڑھا ہے، آزمائش کا گڑھا ہے، وہاں ذلت کی زندگی ہے۔ فرمایا پھر بھاگتا کیوں ہے؟ کہتا ہے پروردگار میں نے سوچا پوری زندگی رب کا کہنا نہیں مانا، آج آخری مرتبہ رب کی بات کے سن کر مان کر دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا دوسرے کو کیا تو نے آخری مرتبہ کیوں نہیں کوشش کی بھاگنے کی؟ اس نے کہا یا اللہ میں نے تو جب چلا جہنم کی طرف مجھے خیال آیا کہ جو قرآن ہماری طرف نازل ہوا تھا اس میں لکھا تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، 2 قدم بڑھتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ شاید رب کی رحمت کو جوش آ جائے۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں کی نیت اچھی ہے، جو تمہیں جنت الفردوس عطا کرتا ہوں۔ سامعین کرام، جتنا بھی گناہ گار ہو سچے دل سے توبہ اللہ کی پاک کر لے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، کیونکہ انہو هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک سے پورا استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔